مارچ میں اسرائیلی وزیر اعظم نے ایسے جنگ بندی کے عمل کو ٹھکرا دیا جس سے نتائج حاصل ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جسے مبصرین نے سیاسی خودکشی قرار دیا تھا۔ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر سٹیو وٹکوف کی تالسی میں ایک ایسے وقت میں تشکیل پایا تھا جب امریکی صدر نے دوسرے دور صدارت کا حلف بھی نہیں اٹھایا تھا۔ اس سے اسرائیلی جیلوں میں سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کے بدلے حماس کی تحویل میں درجنوں یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہوئی تھی۔ اگلے مرحلے میں مزید یرغمالیوں کی گھر واپسی ممکن ہو سکتی تھی، جبکہ اسرائیلی فوجیوں کا غزہ سے مرحلہ وار انخلا ہو سکتا تھا۔ مذاکرات کے اگلے مرحلے میں جنگ کے خاتمے پر بات چیت ہونی تھی۔ اس لڑائی سے تھکے ہارے اسرائیلی اور فلسطینی حالیہ تاریخ کی سب سے تباہ کن جنگ کے خاتمے پر غور کر رہے تھے، لیکن بنیامن نتنیاہو ابھی جنگ ختم کرنا نہیں چاہتے تھے۔ غزہ میں حملے جاری رکھنے کا حکم دیتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک حماس کو پوری طرح ختم نہیں کر دیا جاتا۔ غزہ میں بقیہ یرغمالیوں کی محفوظ واپسی کو بظاہر دوسری ترجیح بنایا گیا۔ غزہ میں شہریوں کے نقصان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا۔ کئی اسرائیلیوں، خاص کر یرغمالیوں کے لواحقین، نے اس فیصلے پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے نتنیاہو پر الزام لگایا کہ وہ اپنی سیاسی بقا کے لیے یرغمالیوں کی محفوظ واپسی اور قوم کی بہتری کی قربانی دے رہے ہیں۔ حالیہ سرویز میں نتنیاہو عرف کی شہرت میں کمی آئی۔ انہیں حکومتی اتحادیوں کو متحد رکھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی کابینہ میں انتہائی دائیں بازو اور قدامت پسند مذہبی جماعتوں کے وزراء شامل ہیں۔ 3 ماہ بعد نتنیاہو اپنے دشمن ایران کے خلاف ایک بڑی فوجی فتح کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ خیال ہے کہ وہ اب قبل از وقت انتخابات اور بطور وزیر اعظم ایک اور دور اقتدار کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اس ہفتے کے اوائل میں ایک پریس کانفرنس کے دوران 75 سالہ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اب بھی کئی مشن مکمل کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایسا کرتے رہیں گے جب تک اسرائیل کے عوام ان سے اس کا تقاضا کریں گے۔ وہ اسرائیل کے سب سے طویل مدت تک رہنے والے وزیر اعظم ہیں۔ ہفتے کے اواخر میں نتنیاہو نے ایرانی جوہری پروگرام کی تباہی کا دعویٰ کرتے ہوئے اسے ایک ایسا موقع قرار دیا جسے نظر انداز نہیں جا سکتا۔ نتنیاہو نے کہا کہ حماس کو شکست دی جائے گی اور بقیہ یرغمالیوں کو آزاد کرایا جائے گا، جس کے بعد وہ وسیع علاقائی معاہدے کریں گے۔ مگر رائے عامہ کے تازہ جائزوں کے مطابق قبل از وقت انتخابات کا ایک بڑا خطرہ ہوگا۔ نتنیاہو کو ایران کے خلاف 12 روزہ لڑائی سے جو مقبولیت ملنے کی امید تھی وہ انہیں نہیں مل پائی۔ اسرائیل کے ایوان کنیست کی 120 نشستوں پر مخلوط حکومت قائم ہے۔ نتنیاہو کی لیکوڈ پارٹی اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اخبار ماریو کے سروے کے مطابق نتنیاہو کی جماعت کو دائیں بازو کی چھوٹی جماعتوں سے حمایت حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اسی سروے میں بتایا گیا کہ 49% اسرائیلی شہری یرغمالیوں کی واپسی کے بدلے غزہ میں لڑائی ختم کروانا چاہتے ہیں۔ 49% نے پوچھے جانے پر کہا کہ نتنیاہو کی سیاسی خواہشات وہ واحد وجہ ہے کہ جنگ جاری ہے۔ اسرائیل ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر تمار ہرمین نے کہا کہ وہ بہت باصلاحیت سیاسی کردار ہے۔ اسرائیل میں ایسا کوئی باصلاحیت سیاستدان نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نتنیاہو کا بڑا مسئلہ اعتماد کا ہے۔